اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک وانهم آتیہم عذاب غیر مردود۔ سورہ ہود آیت 76۔ فرشتوں نے ان سے کہا، اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دیں، بے شک آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے اور ان پر ایک ایسا عذاب آنے والا ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور اس فرشتوں نے پہلے تو حضرت ابراہیم کو اولاد کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عنایت فرمائی اور پھر سلسلے انبیاء کو تا قیام قیامت اولاد ابراہیم میں رکھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کو فرشتوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ بحث کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے ہمارے ساتھ بحث کی، یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کی کہ ان کو ابھی تباہ نہ کریں، یہ ایمان لے آئیں گے، ہو سکتا ہے وہ ہو جائے، ایمان لے آئے وغیرہ۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم بردبار انتقام جو نہیں تھے، اواہ نرم دل تھے، اس وجہ سے عذاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ منیب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ بہت سی جگہوں پر حضرت ابراہیم کے لیے حنیف کا لفظ استعمال فرمایا، حنیفا مسلما، وہ کمال الانقطاع الی اللہ۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہونا، باقی ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کی طرف۔ یہاں پہ لفظ منیب استعمال ہوا ہے کہ وہ ابراہیم اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جو حق ہے وہ حضرت ابراہیم ادا کرتے تھے۔ وہی معنی کہ کسی غیر اللہ کی طرف کبھی بھی حضرت ابراہیم نے رجوع نہیں کیا، حتیٰ اللہ تعالیٰ کا مختصر ترین فرشتہ حضرت جبرائیل کو بھی اعتنا میں نہیں لایا۔ اتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے حضرت ابراہیم، منیب الی اللہ تھے، الانقطاع الکامل الی اللہ، حنیف تھے۔ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ سے تخلقوا باخلاق اللہ، ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ اللہ کا ایسا اخلاق پیدا کرو۔ اللہ بھی حلیم ہے، اللہ بھی رحیم ہے، رؤوف ہے، غفور ہے، تو انسان کو بھی یہ اوصاف انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کی ان اوصاف کی بنا پر اللہ سے بحث کرنا شروع کر دیا۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، بحث ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو کس قدر مہربان ہے بندوں کے اوپر حضرت ابراہیم۔ یہاں تک کہ فرشتوں کو یہ کہنا پڑا کہ اعرض عن ھذا، اس بات کو چھوڑو، کہ اس فیصلے کو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ سے نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ واپس لیں۔ انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، یہ اٹل ہے، اور یہ اس فیصلے کے لیے نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہے، اس پر آپ اس میں بحث نہ کریں۔
وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، وہ عذاب آنے والا ہے جو ٹالا نہیں جا سکتا، قابل رد نہیں ہے۔ اعرض عن هذا، اس بات سے آپ منہ موڑ لے، اس بات کو رہنے دیں، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کا ایک مقام ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس بحث کو بہتر لیا، اچھا لیا اس کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں بحث کر رہے تھے، یجادلونا، لیکن اس کا اصل محرک جو ہے وہ مہر و محبت ہے جو مخلوق خدا سے حضرت ابراہیم کو حاصل تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سراہا ہے، ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور جب ہمارے فرستادے یعنی فرشتے لوط کے پاس آئے تو لوط ان سے رنجیدہ ہوئے اور ان کے باعث دل تنگ ہوئے اور کہنے لگے یہ بڑا سنگین دن ہے۔ فرشتے آتے ہیں لوط کے پاس، تو ترتیب کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت لوط کے پاس یہ فرشتے آئے خوش شکل لڑکوں کی شکل میں، تو قوم لوط چونکہ اس عمل قوم لوط سے معروف ہم نام لیتے ہیں، اسی میں اس بد عمل میں یہ لوگ، بد فعل میں یہ لوگ، ان لوگوں نے اپنا ایک شعار بنا رکھا تھا، ان کا قومی شناخت تھا یہ عمل۔ اس وجہ سے حضرت لوط کے لیے ان کا آنا جو ہے وہ بہت دشوار ہو گیا۔ سِیءَ بِهِمْ، تو رنجیدہ ہوئے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ عذاب لے کر کے آیا تو رنجیدہ ہوئے۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، دل تنگ ہو گئے، ذاق تنگ ہو گئے، بہم ان کی وجہ سے، ذرعا، ذرا ہاتھ کو کہتے ہیں، ہاتھ پیمانہ ہوتا ہے کسی چیز کو ناپنے کے لیے، جب وہ اس گنجائش سے زیادہ ہو گیا تو ذاق بہم ذرعا کہتے ہیں۔ ذاق بہم کف، ایک ہاتھ میں نہیں آ سکے، یعنی دل تنگ کے لیے یہ ایک محاورہ ہے۔ ذاق بہم ذرعا، گنجائش سے زیادہ بات بھاری ہو گئی، حضرت لوط کے لیے بات گنجائش سے زیادہ بھاری ہو گئی۔ ذاق بہم ذرعا، گنجائش سے۔ محاورتاً ہم نے ترجمہ کیا ہے دل تنگ ہو گئے، دل میں یہ بات نہیں سما سکی، گنجائش نہیں تھی دل میں اس بات کو جگہ دے دے، اس کے لیے ذرعاً کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وقال، اور حضرت لوط نے فرمایا، ھذا یوم عصیب، یہ بہت سنگین دن ہے کہ یہ عذاب لے کر کے آئے ہیں۔ شروع میں یہ جب آ گئے نوجوان لڑکوں کی شکل میں، خوشگل لڑکوں کی شکل میں آئے، تو جیسا کہ حضرت ابراہیم کے لیے پہلے سے باخبر نہیں کیا تھا ان فرشتوں نے کہ ہم فرشتے ہیں، حضرت لوط کے لیے بھی پہلے باخبر نہیں کیا کہ ہم فرشتے ہیں، تو ان کی وجہ سے حضرت لوط کے لیے بات سنگینی ہو گئی۔ وہ آگے ذکر آ رہا ہے، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور لوط کی قوم بے تحاشا دوڑتی ہوئی آئی۔ یہرعون بہت تیزی کے ساتھ دوڑنا۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان کی طرف یہ دوڑ کر کے آئے کس نیت سے، اور یہ لوگ پہلے سے بدکاری کا ارتکاب کرتے تھے۔ لوط نے کہا، قال یا قوم هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید۔
حضرت نوح نے کہا ہے میری قوم یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، بس تم اللہ کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ہوشمند آدمی نہیں ہے، رجل رشید سمجھدار آدمی نہیں ہے تم میں کہ اس بات کو سمجھو؟ جب یہ لوگ حضرت لوط کے مہمانوں کی طرف دوڑ کر آئے تو حضرت لوط کے لیے یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ مہمان کے ساتھ جو ہے وہ مہمان کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، یہ ہے میری بیٹیاں، ان کے ساتھ عقد کر لو، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہاں پر ایک بحث کرتے ہیں مفسرین کی حضرت لوط نے کیسے کہہ دیا کہ میری بیٹیوں کے ساتھ عقد کرو اور میرے مہمانوں کو چھوڑو، جبکہ وہ قوم لوط تو کافر لوگ تھے اور حضرت لوط کی بیٹیاں جو ہے وہ مسلمان تھیں۔ قوم لوط کے بارے میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف ایک گھر مسلمانوں کا تھا، تو وہ حضرت لوط کا گھر تھا۔ اس گھر میں حضرت لوط اور ان کی اولاد جو ہے مسلمان تھی، لیکن حضرت لوط کی عورت بھی مسلمان نہ تھی، بیٹیاں مسلمان تھی۔ تو حضرت لوط پر حضرت ابراہیم پر ایمان لانے والی تھی، تو ان کو کیسے کافروں کے عقد میں دینے کے لیے آمادہ ہوئے، یہ بحث کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں کچھ لوگوں نے کہا بناتی سے مراد بنات القوم ہے، چونکہ ہر رسول ہر پیغمبر اس قوم کا باپ ہوا کرتا ہے، قوم کی بیٹیاں جو ہے وہ اس رسول کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اس لیے قوم کی بیٹیوں کو بناتی کہا ہے۔ لیکن یہ خلاف ظاہر ہے۔ یہ بات مسلمہ عورت کا غیر مسلم سے عقد نہیں ہو سکتا، یہ اسلامی شریعت کا مسئلہ ہے۔ اسلامی شریعت میں یہ بات جائز نہیں ہے، باقی شریعتوں میں یہ بات نہیں تھی کہ مسلم غیر مسلم کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ صدر اسلام میں بھی بعض روایات ہیں کہ یہ شادیاں ہوتی تھیں، بعد میں منع ہوا کہ اسلام اور مسلمان غیر مسلم کا کفو نہیں ہے اور یہ شادی جائز نہیں ہے کا حکم آیا۔ اس حکم کے آنے سے پہلے یا سابقہ انبیاء کی شریعتوں میں، شریعت ابراہیمی میں اس کی حرمت ثابت نہیں ہے کہ غیر مسلمہ مسلم اور مسلمہ عورتوں کے غیر مسلم مردوں کے ساتھ عقد جائز نہیں ہے۔ شریعت ابراہیم میں اس کا عدم جواز ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے حضرت لوط نے یہ پیشکش کی ہو۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید۔ لوط کی قوم نے کہا آپ کو تو پتہ ہے کہ لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ کی لڑکیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یعنی یہاں رواج ہی نہیں ہے لڑکیوں کے ساتھ عقد کرنے کا، اصلاً رواج ہی نہیں تھا، متروک العمل، کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں یہ بات نہیں ہوتی۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے ہاں کیا چیز رائج ہے، ہمارے معاشرے کا شعار کیا ہے، ہماری عادت و اطوار کیا ہے، آپ کو علم ہے۔ آپ کے بیٹیوں کے ساتھ ہم شادی نہیں کر سکتے، عقد نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں قوم لوط جو ہے اس میں مرد کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ ہم جنسی میں مشہور تھے، اور مرد عورت جو آپس میں ایک دوسرے کے بے نیاز، ایسا کوئی معاشرہ بنا ہوا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ انک لتعلم، آپ کو پتہ ہے کہ ہم مرد اور عورت کے جفت کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر ازدواج بین مرد و زن کا سلسلہ یہاں ہمارے ہاں رائج نہیں ہے، دونوں طرف ہم جس بازی میں جیسے برے عمل میں مصروف ہوتے ہیں۔
حضرت لوط پریشان ہوتے ہیں مہمان کے بارے میں کہ قال لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، لوط نے کہا ہے کاش مجھ میں تم کو روکنے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ حضرت لوط اجنبی تھے، قوم لوط میں بے سہارا شخصیت تھے، اس لیے کہ قوم لوط سے ان کا ربط نہیں تھا، لہٰذا ان کی کوئی قوم اور قبیلہ نہیں تھا۔ واقعی انبیاء کے بارے میں تو لوگوں نے کہا نا لولا رہتک، اگر آپ کا قوم و قبیلہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو ساتھ یہ کرتے وہ کرتے۔ رسالت معاف کے لیے بھی لوگ بنی ہاشم سے ڈرتے تھے، اور دیگر انبیاء کے لیے بھی قوم و قبیلے ہوتے تھے۔ حضرت لوط کا کوئی قوم و قبیلہ نہیں تھا، قوم لوط میں عراق سے آئے ہوئے تھے، اس لیے فرمایا کہ کاش میرے پر کوئی قوم اور قبیلے کی صورت میں کوئی طاقت ہوتی یا کوئی ایسا سہارا ہوتا جس کے اوپر میں تکیہ کر کے تمہارا مقابلہ کرتا۔ آج میں بے سہارا ہوں، اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں حضرت نوح۔ اس وقت جب ان لوگوں نے حملہ کیا اور حضرت لوط کی پریشانی انتہا کو پہنچی، اس وقت فرشتوں نے کہا کہ یا لوط آپ پریشان نہ ہو، انا رسول ربک لن یصلوا الیک، یہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ چنانچہ فطمسنا اعینہم، کہتے ہیں کہ ان کے آنکھوں کی بینش چلی گئی۔ یہ جو حملہ آور لوگ تھے، خبیث لوگ، ان کی آنکھوں کی بینش چلی گئی اور وہ اپنے اس ارادے میں ناکام ہو گئے، اور پھر پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں جائیں، ادھر ادھر بھاگتے رہے بینش چلی جانے کی وجہ سے۔ لن یصلوا الیک، آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ بینش نہیں رہی، اندھے ہو گئے تھے سب لوگ۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، آپ نکلے رات کو، الاسراء رات کو سیر کرنے نکلنے کو کہتے ہیں، رات کو چل دینے کو کہتے ہیں۔ رات کو چل دیں آپ اپنے گھر والوں کو لے کر، بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں، ولا یلتفت منکم احد، کسی آپ میں سے کوئی پیچھے موڑ کے نہ دیکھیں، الا امرأتک، سوائے آپ کی عورت کے، انہ مصیبہا ما اصابہم، اس کو وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو دوسروں کو اوپر پہنچ رہے ہیں۔ ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ حضرت لوط کو حکم ملتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے افراد کو لے کر کے نکل جائیں یہاں سے، اور ادھر عذاب آنے والا ہے ان کے اوپر۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے اس علاقے سے نکالا، رات کو نکالا، اور صبح کو عذاب آنے والا تھا، اور صبح کو عذاب آ بھی گیا۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا، ہمارا فیصلہ آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کو تہ و بالا کر دیا، وامطرنا علیہا حجارۃ، اور اس پر پختہ مٹی کے پتھروں کی لگاتار بارش برسائی، وامطرنا، بارش برسائی، علیہا، اس قریہ کے اوپر، حجارتاً، پتھر کی، من سجیل، پختہ مٹی کا پتھر۔ سجیل کے بارے میں مختلف اقوال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سجیل معرب ہے فارسی کا، یعنی سنگ گیل، سنگ گیل،
مٹی کا پتھر، مٹی جب مضبوط ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ پتھر کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ منضود لگاتار، ایک کے بعد دیگر متواتر۔ اس طرح قوم لوط کو تباہ کیا، تہہ و بالا کیا۔ تعبیر سے ایسا لگتا ہے کہ اس علاقے سے لاوا پھٹا، لاوا پھٹنے سے یہ جو سنگل ہے وہ آسمان کو جاتا ہے اور پھر زمین پہ گرتا ہے، بارش ہوئی۔ جب بھی لاوا پھٹتا ہے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا مختلف مناظر، وہ آتش فشانی سے وہ پورا علاقہ تہہ و بالا ہو جاتا ہے اور وہ علاقہ زمین علاقہ دھس گیا۔ من سجیل منضود مصوبۃ عند ربک، نشانی لگی ہوئی تھی کون سا پتھر کس کو لگنا ہے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، یہ عذاب جو ہے ظالموں سے کوئی دور نہیں ہے۔ یہ عذاب آ گیا قوم لوط کے اوپر، عذاب مختلف قوموں کے اوپر آیا ہے۔ ایک عذاب احقاف میں آیا، احقاف کا علاقہ جو ہے آج تک قابل آبادی نہیں ہے، احقاف کا علاقہ، قوم عاد و قوم ثمود کے لیے۔ اور یہاں اس وقت کوئی انسان اگر جاتا ہے وہاں ریت میں دھس جاتا ہے اور وہ نابود ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ کوئی حتیٰ کہ کوئی لکڑی بھی اس ریت میں دھس جائے تو وہ لکڑی بھی بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ احقاف کا علاقہ۔ اور دوسرا یہ علاقہ ہے قوم لوط کا علاقہ۔ قوم لوط کا چونکہ یہ بدکاری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انتہائی سب سے بڑا جرم ہے۔ جو لوگ عمل قوم لوط میں اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اس کی سزا بھی معلوم ہے، ہماری فقہی تعزیرات میں ہے، اس کی سزا جو ہے وہ پھانسی ہے۔ پھانسی کی شکل بھی یہ حکم ہے کہ اس کو پہاڑ سے نیچے گرا دو۔ اول تو پھانسی دینا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس قسم کا جو مجرم ہے اس سے حق حیات چھین لی، زندہ رہنے کا حق چھین لیا جائے، زندہ رہنے کا حق چھن جاتا ہے اس شخص کو۔ اس قسم کے اس درجے کا مجرم ہے کہ اس کو پھر زندہ نہیں رہنا چاہیے، پھر زندہ نہیں رہنا چاہیے، اس کو پھانسی دینا چاہیے۔ پھانسی کی شکل بھی نہایت خوفناک ہے کہ پہاڑ سے نیچے گرا دو۔ سبحان اللہ، یہ اس قدر عظیم جرم ہے یہ عمل قوم لوط، نہایت عظیم جرم ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والے کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں، اس سے بڑی سزا ہو نہیں سکتی۔ اور یہ جو قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا ہے، اس عذاب کی نوعیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم تھا۔ عذاب کی نوعیت یہ ہے کہ وادی قوم لوط کی جو آبادی ہے وہ نیچے دس گئی ہے، نیچے چلی گئی، یہ سطح سمندر سے بہت نیچے ہے۔ وہاں پر اس وقت پانی ہے اور اس پانی کو بحر میت کہتے ہیں، ڈیڈ سی، مردہ سمندر۔ وہاں پانی ہے، پورا علاقہ نیچے دھس گیا، نیچے چلا گیا، اور اس میں جو پانی آیا ہے وہ پانی جو ہے وہ مردہ ہے، اس میں حیات نہیں ہے۔ اور اس سے گرد و پیش میں بھی ایک مرتبہ ہم بھی پہنچے تھے وہاں، وہ ڈیڈ سی کا ہم نے معائنہ کیا۔ اس کے نزدیک پہنچتے زندگی کے آثار ختم ہو جاتے، اس کے گرد و پیش میں بھی اس وقت تک بھی زندگی کے آثار نہیں ہیں۔ اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس دھماکے کے آثار ابھی بھی نمایاں ہیں، جہاں سے یہ دھماکہ ہوا تھا اس کے آثار ابھی بھی نمایاں ہیں۔ لہٰذا یہ وہ جرم ہے، وہ گناہ عظیم ہے جس کی سزا آج تک تمام انسانوں کے لیے قابل ملاحظہ اور قابل دید ہے۔ اس وقت تک عذاب بہت سی قوموں کے اوپر آتا ہے، عذاب آیا قوم نابود ہو گئی،
لیکن اس کے عذاب کے آثار باقی نہیں ہیں سوائے قوم لوط کے۔ یہ اس وقت کے جو وہ فلسطین اور اردن ہے، فلسطین اور اردن کے درمیان میں یہ ڈیڈ سی، بحر میت، بحر مردار کہتے ہیں، وہ موجود ہے، اس میں کسی قسم کی زندگی کے آثار نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ ایک نشان عبرت ہے انسانوں کے لیے کہ اگر کوئی قوم اس عمل بد میں ملوث ہے، نہ ان کی نماز، نہ ان کے جہاد، نہ ان کا روزہ، نہ ان کا کوئی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، زندہ رہنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ خداوند عالم اس عمل میں مبتلا لوگوں کو زندگی نہ دے اور ان کو نابود کریں، اور باقی مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔